السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم کو اللہ سے محبت بیان کرنا ہوتا ہے، جب ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت بتانا ہوتا ہے تو ہم نعت پڑھتے ہیں، اور نعت پڑھنا سبھی کو بہت پسند ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور بہت لوگ نعت پڑھنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور لینا بھی چاہیے، لیکن ہر ایک چیز کا نیم ہوتا ہے، اسی طرح نعت پڑھنے کا بھی نیم ہے۔ تو آج ہم جانیں گے کہ نعت کون سا پڑھنا چاہیے۔ اب آپ یہ بات سن کر چونک گئے ہوں گے کہ کیا نعت پڑھنے کا بھی نیم ہو سکتا ہے؟ تو جی ہاں، نعت پڑھنے کا بھی نیم ہے، اور نعت پڑھنے کا جو نیم ہے وہ تین پرکار کے نیم ہیں جس پر ہم کو عمل کرتے ہوئے نعت پڑھنا چاہیے۔ تو وہ تین نیم کیا ہیں نعت پڑھنے کے؟ پہلا ہے شرک، یعنی کہ برابری، دوسرا ہے تعریف، اور تیسرا ہے نقل، یعنی کہ کاپی۔ تو پہلا شرک کا مطلب ہوتا ہے کہ برابری کرنا۔ جب ہم نعت پڑھیں تو ہمیں پہلے اسے چیک کرنا چاہیے کہ اس میں لکھا کیا ہے، کیا کہیں اللہ سے برابری تو نہیں ہو رہی ہے؟ کیا جہاں پہ اللہ کا حق ہے کسی اور کو تو نہیں دے رہے ہم؟ جہاں مجھے اللہ سے مانگنا چاہیے میں کسی اور سے تو نہیں مانگ رہی؟ تو اس باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ جہاں پہ ہم اللہ کے برابر کسی کو بنا لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، تو وہی ہوتا ہے شرک، اور شرک بہت بڑا گناہ ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میں دنیا کی سارے گناہ معاف کر دوں گا سوائے شرک کے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ہم سے ایسی غلطی تو نہیں ہو رہی، تو اس لیے ہم اس نعت کو چیک کر لیں کہ اس میں لکھا کیا ہے، اس کے بعد ہم اسے پڑھیں۔ اس کے بعد دوسرا آتا ہے تعریف۔ جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ ہم اسے اللہ اور رسول سے بڑھ کر زیادہ افضل تو نہیں کہہ رہے، اللہ اور رسول سے بڑھ کر زیادہ اہمیت تو نہیں دے رہے۔ اس بات کا ہمیں خیال رہنا چاہیے۔ ہم تعریف کریں، بے شک تعریف کریں، پر اتنا تعریف نہ کریں کہ وہ اللہ کے برابری کو چلا جائے، اتنا تعریف نہ کریں کہ وہ رسول کے برابری تک چلا جائے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو ہم نعت میں یہ بھی چیک کریں کہ تعریف کا معیار، تعریف کی حد کہاں تک ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں تو ہمیں یہاں پہ بھی دھیان دینا چاہیے کہ ہم تعریف حد میں رہ کر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کی بھی حد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں میں سب سے خاص ہیں، لیکن پھر بھی ان کی تعریف میں ایک سیما ہے، ایک حد ہے جسے ہمیں پار نہیں کرنا، جیسے کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں حد پار کر دیا تھا۔ اب یہ بات سن کر ہی بہت عجیب لگ رہی ہوگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جی ہاں، ایسا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تم میری تعریف میں حدیں اس طرح پار نہ کرنا جیسے کہ نصارہ نے ابن مریم کی تعریف میں کیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے مجھے عبداللہ اور رسول کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ صاف صاف کہہ دیا کہ میری تعریف کا جو حد ہے اتنا ہی کرو، اس سے زیادہ نہ کرو جیسے کہ نصارہ نے کیا تھا۔ تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے وقت بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ کہیں ہم اللہ کی برابری تو نہیں دے رہے، کہیں ہم اللہ کے مقام تک تو نہیں پہنچا دیے، تو ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تیسرا ہے کاپی، نقل۔ ہم ایسے نعت پڑھتے ہیں جو دوسرے کے گانے کی نقل ہو، تو ہمیں ایسے نعت نہیں پڑھنے چاہیے۔ ایسے نعت آج کل بہت زیادہ ہیں اور لوگ بہت شوق سے پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ غلط ہے۔ تو ہمیں یہ بھی غلطی نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب ہم نعت پڑھیں تو اسے بھی چیک کریں کہ کہیں یہ کسی گانے کی کاپی تو نہیں ہے۔ تو بے شک ہمیں یہاں پہ بھی دھیان دینا ہے کہ ہم جو نعت پڑھ رہے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ جب ہم اس کو پڑھیں تو ہماری سوچ بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، پر جب کوئی گانے کا کاپی ہم پڑھتے ہیں تو وہ اللہ سے ہٹ کر ہماری سوچ کہیں اور چلی جاتی ہے، تو یہ وہاں پہ بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ ہمارا دھیان کہیں کا اور کہیں چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں کاپی کی ہوئی نعت کو بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہی تھی چند باتیں جو نعت کو لے کر تھی، اور یہ 3 باتیں جو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، تو ہم سبھی غور کریں۔ بے شک نعت پڑھیں، بہت اچھی چیز ہے، لیکن دھیان رکھیں کہ ہم نعت پڑھ رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہم نعت پڑھ رہے ہیں اسلام کو بتانے کے لیے، ہم نعت پڑھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کے لیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جانے انجانے غلطی کر بیٹھیں۔ تو اس بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم سے ایسی غلطی نہ ہو، اور جب بھی ہم نعت پڑھیں تو ہم اسے ایک بار چیک کر لیں کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم جو نعت پڑھیں گے وہ اللہ کو رضا کرنے کے لیے ہوگا انشاءاللہ، اور آخرت میں ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔